اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مجھے رب کی ذات پہ اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے۔ تم کسی انسان کو برا مت سمجھو، وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ لوگ انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ اللہ سے تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسے ماں سے ہوتا ہے، تھک جاؤ تو اس کی گود میں سر رکھ دو۔ اس راستے پر چلنا سیکھو جو راستہ تمہیں اللہ سے ملائے۔ بے شک جب اللہ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی نہیں گرا سکتی۔ وہ ٹوٹنے نہیں دے گا صبر کا سلسلہ، وہ کن فرمائے گا اور معجزہ ہو جائے گا۔ ہو رہی ہے دیر جس دعا کے قبولیت پر، ہو سکتا ہے اس پر صبر کے بعد اللہ نے قبولیت کا سوچا ہو تم پر۔ اور کامیاب لوگ تو وہی ہیں جو سر کو آسمان کی جانب شکوہ کے لیے نہیں شکر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا کہ سمندروں کا مالک ایک آنسو کو پسند کرتا ہے۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ اللہ تیرا نام کتنا مختصر، تیرا ذکر کتنا طویل ہے۔ اللہ سے ہمارا قریب ترین رشتہ دعا کا ہے۔ اے اللہ تیرا در ہو، میرا سر ہو اور یہ رابطہ عمر بھر ہو۔ لوگ صرف مشورے دیتے ہیں، ساتھ تو صرف اللہ دیتا ہے۔ ایک رب راضی رہے، دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں، اور مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو تم، اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے اور پھر تمہاری من پسند چیز وہ تم تک لائے گا مقرر وقت پر اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ سجدے کی خوبی یہ ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ اللہ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ کچھ امتحان ہوتے ہی صبر اور توکل کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، اور پھر سکون آ جاتا ہے جب یہ سمجھ لو کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہی ہوتی ہے۔ اے میرے رب، خواہشات بھی وہی دل میں ڈالنا جس پہ تو راضی ہو۔ جب کوئی امید نہ ہو تو زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں ہے
وہ بہت رحیم اور رحمان ہے۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ اللہ پر توکل رکھنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نہ ہونے سے بھی ہونے کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ کیجیے ہر بات پر صبر و شکر، کیونکہ بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ اس راستے پر چلنا سیکھو جو راستہ تمہیں اللہ سے ملوائے۔ صبر رکھیں، اذیت اجر بن جائے گی۔ جب اللہ دے گا تو بہتر سے بہترین دے گا۔ اللہ سے تو کچھ نہیں چھپتا، وہ تو دعائیں بھی سن لیتا ہے جو زبان پر آئی بھی نہیں ہوتی۔ وہی تو بن مانگے عطا کرنے پر قادر ہے۔ تیری بارگاہ میں اے اللہ میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، آمین یا رب العالمین۔